السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے سرپرائز ایپیسوڈ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، قسط نمبر 55۔ اس شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آج کی ونر اناؤنس کر لوں تو جناب آج کے ہمارے ونر ہیں آج کی ہماری ونر ہے سوزین شیخ، جن کا ریویو تھوڑا لیٹ آیا لیکن مجھے بہت زیادہ پسند آیا۔ اور اگین سوزین شیخ، یار یہ تینوں کا ٹف کمپٹیشن ہے، صبا ملک، سوزین شیخ اور ہماری انیزہ ذوالفقار کا۔ ان تینوں کا کمپٹیشن کافی مزیدار چل رہا ہے۔ پہلے ہانیہ کے وہی تھا، لیکن ہانیہ آج کل میرے خیال میں وہ بزی ہے کہیں پر، تو وہ آج کل کم آ رہی ہے۔ تو باقی اور کیا بات کرنی تھی؟ ہاں، میں نے پروف ریڈ نہیں کی، سوری یار، ٹائم نہیں ملا، 12 سے اوپر جا رہا تھا ٹائم۔ میں نے کہا چلو پروف ریڈ بعد میں کر لیں گے، پہلے ایپیسوڈ ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، قسط نمبر 55۔ تحریر عریج شاہ۔ ہسبینڈ کو پیاری سی پپی دے کر بھی گڈ مارننگ وش کیا جاتا ہے میڈم، آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ؟ وہ اسے جاگتے پا کر جلدی سے اس کے قریب سے اٹھ کھڑی ہوئی اور واش روم میں گھسنے لگی۔ وہ اس سے خفا تھی، اس نے ساری رات اسے سونے نہیں دیا تھا۔ فجر کے وقت بڑی مشکل سے اس نے منتیں کر کے اپنی جان چھڑائی تھی، حالانکہ وہ تو اب بھی اس کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ مجھے نہیں کرنا آپ کو گڈ مارننگ وش، آپ اپنی نیند پوری کر لیں، پھر سارا دن آپ کو کام کرنا ہوگا۔ میں ناشتہ بناتی ہوں، پھر آپ کو جگانے آؤں گی۔ وہ جلدی میں اپنے ہاتھ منہ دھوتے ہوئے اس سے بولی تھی، اور خود کہاں پوری کرو گی اپنی نیند جان من؟ فجر کی نماز کے وقت وہ جب نماز ادا کر کے آتی، وہ گہری نیند اتر چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ فجر کے بعد سوئی بھی ہے یا نہیں۔ میں کالج سے واپس آ کر سو جاؤں گی، آپ آرام کر لیں، آپ کو پھر ٹائم نہیں ملے گا۔ اسے اس کی فکر تھی، اس کی فکر پر اسے اس پر پیار آنے لگا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا پیار کافی زیادہ خطرناک ہے اور وہ اس کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ جانو، اتنی فکر کرو گی تو میں چھٹی کر لوں گا، آج کام پر جاتا ہی نہیں۔ وہ شرارت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے تاشفین، میری جان چھوڑ دیں، اس سے زیادہ آپ کو برداشت نہیں کر سکتی میں، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ تو تاشفین کا کیکا بلند ہوا۔ ایسے جب تم مجھ سے ڈر کر دور بھاگتی ہو نا، تب میرا دل تمہاری قربت کے لیے اور بھی زیادہ مچلنے لگتا ہے، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اور جب اس طرح آپ مجھے دیکھتے ہیں نا، مجھے کہیں چھپ جانے کا دل کرتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے جلدی سے واش روم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ اور جب تم ایسے مجھ سے بھاگ کر چھپنے کی کوشش کرتی ہو، میرا دل کرتا ہے میں تمہارے پیچھے آ کر تمہیں اپنی باہوں میں قید کر لوں۔ وہ دروازے تک آیا تھا، لیکن اس نے اندر سے لاک کر دیا۔ اور جب آپ اس طرح سے میرے پیچھے آتے ہیں نا، تب میرا دل کرتا ہے میں یہ دروازہ بند کر کے آپ کو خود سے دور کر دوں، جا کر آرام کریں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ وہ اس کے سارے ارادوں پر پانی پھیر چکی تھی، جبکہ تاشفین ہاتھ پر مکہ مارتا واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے خود سے دور کر کے تم اچھی بیوی ثابت ہو جاؤ گی تو غلط فہمی ہے تمہاری، بہت بری بیوی ہو تم۔ میں تمہیں کبھی اچھی بیوی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دوں گا۔ آپ وہ سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھ کر اسے فریم کروا لیں، مجھے چاہیے بھی نہیں، کیونکہ آپ کی اچھی بیوی بننے کے لیے
پتہ نہیں مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا، میں بنا اچھی بیوی کے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلتے ہوئے اسے سنا رہی تھی۔ تو شور کیوں مچا رہی ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ ایک تو ساری رات سونے نہیں دیا اور اب صبح صبح شور مچا کر میری نیند خراب کر رہی ہے۔ وہ تکیے کو اپنی باہوں میں بیچتے ہوئے اسے سنانے لگا تھا۔ میں نے نہیں سونے دیا۔ آپ نے ساری رات میری نیند خراب کی۔ وہ غصہ ہوئی تھی۔ اس کی اسائنمنٹ کا کام تو 1.5 گھنٹے میں ہی وہ کر کے فارغ ہو چکا تھا۔ باقی وقت تو اس نے اپنی رومانس کے لیے بچا کر رکھا تھا، جس کو اس نے بعد میں خوب استعمال بھی کیا تھا۔ ڈارلنگ، اگر آپ کو یاد ہو تو کل رات میں آپ کی اسائنمنٹ بنا رہا تھا، اس نے یاد کروایا تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو مسٹر ڈارلنگ، وہ آپ نے 1 گھنٹے میں مکمل کر لیا تھا۔ وہ الٹا اسی کے انداز میں اسے یاد دلاتے ہوئے کہنے لگی، لیکن تمہارے مطابق وہ کام تقریباً 5 سے 6 گھنٹوں کا تھا۔ اس نے جیسے یاد دلایا تھا، اس کے لیے وہ سچ میں 5 سے 6 گھنٹوں کا ہی تھا، کیونکہ اسے سارے ٹاپکس تلاش کرتے وقت لگ جاتا تھا، جبکہ تاشفین نے 1 گھنٹے میں ہی اس کی ایک بہترین اسائنمنٹ تیار کر لی تھی۔ ہاں، وہ تو مجھے اس کام کو کرتے ہوئے وقت لگتا نا، آپ نے تو جلدی کر لیا تھا۔ تو یہ میری ہمت ہے جو میں نے جلدی کر لیا، تمہاری طرف سے تو 4-5 گھنٹے ہی لگنے تھے۔ اور ویسے بھی میں نے تمہارے مطابق کام کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے کام کے ساتھ تھوڑا سا رومانس بھی کیا، تھوڑا سا۔ وہ باہر نکلتے ہوئے جھٹکے سے مڑی تھی۔ ساری رات اس کو جگا کر وہ اپنی بے قرار قربت کو تھوڑا سا کہہ رہا تھا۔ ہاں تو تھوڑا سا ہی تو پیار کیا ہے، تم موقع کہاں دیتی ہو پیار کرنے کا؟ وہ اب بھی شکوے شکایت کر رہا تھا۔ تناوش نفی میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اگر یہ تھوڑا سا پیار تھا تو زیادہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن کی طرف جا رہی تھی جب اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، پاس آؤ تو بتاؤں نا کہ زیادہ پیار کون سا ہوتا ہے۔ تم تو تھوڑی سی ہی قربت میں گھبرا کر کانپنا شروع کر دیتی ہو۔ وہ اب بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا تھا، جبکہ اس کے بے باک جملوں پر وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی اپنے سرخ گالوں پر ہاتھ پھیر کر کچن میں آ گئی تھی۔ اب اس کا کوئی ارادہ نہ تھا تاشفین کو تقریباً 1.5 گھنٹے تک اپنی شکل دکھانے کا۔ گھر میں فہیم کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ہر طرف دھوم دھام ہلا گلا تھا۔ ایسے میں اچانک شور اٹھا کہ ابراہیم اور موسیٰ نے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس بات نے سب کو جھٹکا دیا تھا، کیونکہ وارق خود ابھی صرف 5 سال کا تھا اور اس کے ہاتھ میں اس کے نام کی انگوٹھی ڈالی جا رہی تھی۔ وہ محض 11 دن کی بچی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات تھی جب موسیٰ خان ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا تھا اور کتنی خوشی سے اس نے بتایا تھا کہ اللہ پاک نے اسے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ پر آج اچانک یہ بات ابراہیم صاحب نے آ کر بتائی تھی کہ وہ اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے ہیں۔ ابھی 2.5 سال پہلے
اس بات کو لے کر اچھا خاصا ہنگامہ ہوا تھا۔ جب بدرحان کا رشتہ بار بار زینب کے لیے آیا تھا اور ہر بار انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو باہر کے خاندان میں نہیں دیتے۔ ان کی یہ رسم ذرا عجیب تھی۔ وہ چھوٹی عمر میں ہی اپنی بچیوں کی منگنیاں کر دیتے تھے اور دوسرے خاندان سے اپنی بیٹی اپنے گھر لا سکتے تھے، لیکن اپنی بیٹی کو اپنے ہی خاندان کے لوگوں میں دیتے تھے۔ اور ویسے بھی ان کا کہنا تھا کہ زینب کی منگنی بچپن سے ہی ہو چکی ہے اور وہ بچپن کی رشتہ داریوں پر یقین رکھتے تھے، جبکہ بدرحان تو زینب سے محبت کا دعوے دار تھا۔ کتنی بار موسیٰ خان اپنے بھائی کے لیے زینب کا رشتہ لے کر آیا تھا، لیکن ابراہیم صاحب اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جو بھی تھا زینب کی خواہش کو وہ رد نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بچپن سے ہی عرفان کو پسند کرتی ہے۔ بے شک انہیں موسیٰ خان سے زیادہ عزیز اور کوئی نہیں تھا، اور وہ بدر پر یقین بھی کر سکتے تھے اس معاملے میں، کیونکہ وہ زینب سے محبت کا دعوے دار تھا۔ لیکن اپنی بہن کی خوشیاں وہ عرفان کے ساتھ ہی دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ بچپن سے ہی عرفان کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی، ورنہ بدرحان اس کے لیے بہت اچھا آپشن تھا۔ وہ ہر وقت اپنی بہن کو اپنے سامنے رکھ سکتے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بدرحان کی محبت ادھوری رہ گئی۔ وہ زینب کا رشتہ لے کر تقریباً 9 دفعہ ان کے در پر آیا تھا، لیکن ہر بار انکار ہو گیا اور بدر نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا یہ جذباتی فیصلہ کسی کو بھی پسند نہیں آیا تھا۔ خود ابراہیم اور افراہیم اسے 1000 دفعہ شادی کے لیے فورس کر چکے تھے، لیکن وہ ہر دفعہ انکار کر دیتا۔ شاید اپنی محبت کو بھلا کر آگے بڑھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، اور ایسے میں اچانک افراہیم صاحب کا اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ کرنا سب گھر والوں کو حیران کر گیا تھا۔ بارق وہ جیسے ہی نہا کر باہر نکلی تو اسے ابھی تک بیڈ پر سوتے ہوئے پایا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اب تک جاگا کیوں نہیں۔ اس نے اس کے پاس آتے ہوئے اسے ہلکی سی آواز دی تھی، جس کا جواب اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر آنکھ کے اشارے سے دیا تھا۔ شکر ہے، مجھے لگا کہیں میرے ہاتھ کا پاستہ کھا کر آپ کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ تکیہ سائیڈ پر لگاتے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہونا تھا مجھے تمہارے ہاتھ کا پاستہ کھا کر؟ وہ الٹا اس سے سوال کیے بنا رہ نہیں سکا تھا۔ کل رات اس نے اس کے ساتھ بہت بے ایمانی کی تھی۔ اس کے سامنے کھانا رکھ کر وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس نے سونے سے منع بھی کیا تھا، لیکن وہ جب بیڈ پر آیا تو وہ نہ صرف سو چکی تھی بلکہ اپنی سانسوں کی میٹھی میٹھی آواز کے ساتھ اس کی نیند بھی برباد کر چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک جھٹکے میں اسے اٹھا کر بٹھا دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اس کی مدھم سانسوں کا شور اسے اچھا لگ رہا تھا کہ اس کا دل بس ایسے ہی اسے ہی سننے کے لیے باضد ہو گیا۔ نہیں ہونا تو کچھ نہیں تھا، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اس کا ارادہ اپنی تعریف سننے کا تھا، لیکن شاید وارق اس کے اشاروں کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ویسے تمہارے ہاتھ کا پاستہ؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سکھانے لگی۔ جب وارق نے آدھی ادھوری بات کی، وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہاں،
میرے ہاتھ کا پاستا کیسا لگا آپ کو؟ وہ ایکسائٹڈ ہو کر اس سے پوچھنے لگی تھی، کیونکہ تاشفین کو تو بہت پسند تھا اور تاشفین اس کی کھل کر تعریف کیا کرتا تھا، اور تاشفین کے علاوہ اس کی اور کسی کے ساتھ ایسی دوستی نہیں تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر اسے دیتی۔ یار مجھے نہیں پتا کیسا تھا وہ، کیا ہے نا کہ میں نے کل رات سے پہلے کبھی اس چیز کو کھایا نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے ایسی نئی نئی چیزیں کھانے کا شوق ہے۔ وہ تو تم نے اتنی محنت سے میرے لیے کچھ بنایا تو میں نے سوچا تمہارا دل رکھ لیتا ہوں۔ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے ٹھیک ٹھاک لگا۔ اگر تم دوبارہ کبھی بناؤ تو شاید میں کھا سکتا ہوں، لیکن مجھے اس طرح کے کھانے زیادہ پسند نہیں ہیں، اس نے پوری ایمانداری سے جواب دیا تھا، جبکہ اس کی اتنی ایمانداری پر مائرہ کا دل چاہا کہ وہ کوئی بھاری چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ یہ کیا انداز تھا تعریف کرنے کا! قسم سے میرا ارادہ آج بھی آپ کے لیے کوئی اچھا سا کھانا بنانے کا تھا، لیکن جس انداز میں آپ نے میری تعریف کی ہے نا وارق دا مچھر، میں ساری زندگی کچھ نہیں بناؤں گی۔ میں نے اتنے پیار سے بنایا تھا وہ، اور آپ اس طرح سے تعریف کر رہے ہیں وہ کہ پتہ نہیں ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ اسے پتہ نہیں کیا کیا کہنے والی تھی کہ وہ اس کی ساری باتوں میں ایک لفظ بلکہ ایک لفظ پر رک چکا تھا، پیار سے۔ لیکن تم تو مجھ سے پیار نہیں کرتی، بلکہ تم تو ساری زندگی مجھ سے پیار کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ بات کو گھمانے کی کوشش مت کریے، ٹاپک کوئی اور ہے، کوئی اور مت چھیڑیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، فی الحال اسے اپنا دکھ نہیں جا رہا تھا اور وہ پیار کی گردان ایک بار پھر سے شروع کرنا چاہتا تھا۔ تو جانو میرے پاس آؤ نا، ابھی میں تمہاری ساری شکایتیں دور کر دوں گا۔ وہ ایک لمحے میں اسے کھینچ کر اپنے اوپر گراتے ہوئے ایک جھٹکے سے کروٹ بدل گیا، جس کی وجہ سے وہ بیڈ پر اس کے نیچے جبکہ وہ اس کے اوپر سایہ بنائے ہوئے تھا۔ پلیز آپ مجھے صبح صبح کس مت کیجیے گا، آپ کی مونچھوں کی چبھن مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ کل بھی آپ کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے سارا دن اپنے چہرے پر کسی سخت اور کھردری چیز کا احساس ہوتا رہا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، برداشت کرو، برداشت کرنا سیکھ لو، کیونکہ اب تو تمہیں ساری زندگی انہی مونچھوں کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مزے سے بولا تھا اور ایک ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کر چکا تھا۔ لپس پر نہیں پلیز۔ وہ اس کے لبوں پر جھکنے لگا تو وہ چہرہ پھیر کر منت بھرے لہجے میں بولی، مائرہ اب تم مجھے صبح صبح فضول میں غصہ دلا رہی ہو۔ اس کا انداز سخت تھا۔ صبح صبح میرا موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے اپنے سامنے کرتا اس کے لبوں پر اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ جھک گیا تھا۔ مائرہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا انداز بہت شدت لیے ہوئے تھا، جبکہ اس کے چہرہ پھیرنے کی وجہ سے وہ اپنا غصہ اس کے لبوں پر اتار رہا تھا۔ آج کیا بناؤ گی میرے لیے؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے گھسیٹ کر اپنے قریب کرتا اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتا سوال کرنے لگا، جبکہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے اپنے ہونٹ رگڑتی اس کی چبھن کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مائرہ مجھے تمہاری یہ حرکت بہت بری لگتی ہے، اس نے اسے اپنے ہونٹوں کو رگڑتے دیکھ کر کہا تھا۔ کیا کروں، مونچھیں چبھتی ہیں مجھے۔ اس کے انداز میں معصومیت تھی، لیکن وہ پگھلا نہیں۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، تم عادت ڈال لو، اس نے حل بتایا تھا۔ یہ حل نہیں سزا ہے مسٹر، میں جا رہی ہوں باہر، بھوک لگی ہے مجھے۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولی جب اس نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا، اور یہ سزا تم نے ساری زندگی جھیلنی ہے۔ اس کا انداز دلکشی لیے ہوئے تھا، جبکہ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو ہان،
آج سے ہم دوست نہیں بلکہ رشتہ دار بھی ہوئے۔ وارق نے جیسے ہی وہ ننھا سا ہاتھ تھام کر وہ چھوٹی سی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی، ہر طرف مبارکباد کا شور بلند ہو گیا، جبکہ وارق خود بھی خوش ہوتے ہوئے تالیاں بجانے لگا تھا، جیسے اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو۔ سب اسے شاباشی دے رہے تھے، جبکہ تاشفین وارق کا ہاتھ تھامے اس گڑیا کو جھانک جھانک کر دیکھ رہا تھا، جو اسے کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں سب سے زیادہ اہمیت تو اس کی تھی، کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا۔ ایسے میں کسی اور کو پیار ملتے دیکھ اسے جلن میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان سب کو اپنی مستی مذاق میں لگے دیکھ کر ابراہیم، بدر اور موسیٰ اوپر چھت پر چلے گئے تھے۔ یار بدر، ہم نے سنا ہے کہ تمہاری امی اپنی بھتیجی سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن تم بار بار انکار کر رہے ہو، ہمیں کیوں شرمندہ کر رہے ہو یار؟ ہم سب کی بھی یہی خواہش تھی کہ زینب کی شادی تمہارے ساتھ ہو، لیکن یہ ہمارے گھر کے اصولوں کے خلاف تھا۔ پلیز تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ تمہیں اس طرح زندگی سے منہ موڑے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی ہماری وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ تم سے یہ بات کرتے ہوئے مجھے خود بھی بہت عجیب لگ رہا ہے، لیکن تم میرے بہت عزیز دوست ہو۔ افراہیم اور ابراہیم دونوں اسے سمجھا رہے تھے، جبکہ سیڑھیوں پر کھڑی زائنہ ان کی ساری باتوں کو سن چکی تھی۔ وہ یہاں آنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ابراہیم اسے زبردستی لایا تھا۔ وہ واپس گھر جانا چاہتی تھی، تبھی ابراہیم سے کہنے آئی تھی، لیکن اگر وہ یہاں نہ آتی تو یہ راز اسے کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ بدر زینب سے محبت کرتا تھا۔ اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی، ہاں، لیکن بدر کا رشتہ بار بار زینب کے لیے آتا رہا تھا۔ بدر کے گھر والوں نے اس رشتے پر بہت زور دیا تھا، لیکن ان تینوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ زینب کا رشتہ بچپن سے طے ہے اور اس کی شادی وہیں پر ہوگی۔ اور اب جہاں بدر زینب کی وجہ سے کسی اور سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا، بیچارہ سچی محبت کرتا تھا زینب سے، اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ راز ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، اسی لیے تو زائنہ نے اسے اپنے طریقے سے استعمال کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ تھینک یو سو مچ گائز۔ سبسکرائب مکمل تو نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی میں خوش ہوں کہ آپ سب نے میری مدد کی میرے دوستوں کے چینل کو چلانے کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان کے ناولوں کو سنیں گے بھی۔ یقیناً آپ کو سرپرائز ایپیسوڈ پسند ہوگی، تو پلیز آپ سب لوگ لائک کر دیجیے گا۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔